کے بعد خبر شامل کریں گے IMF سے کامیاب مذاکرات کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے چوتھے روز مثبت رجحان ٹارگٹ 265 پوائنٹس کے اضافے سے 56,945 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ مارکیٹ کی اس وقت ٹریڈنگ کی صورتحال آپ کو بتا رہے ہیں کہ 100 انڈیکس 56,945 پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ IMF سے مذاکرات کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے چوتھے روز مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ مارکیٹ 265 پوائنٹس کے اضافے سے 56,945 پر اس وقت ٹریڈ ہو رہی ہے۔ IMF سے کامیاب مذاکرات کے ثمرات سامنے آنے لگے، اسٹاک مارکیٹ میں آج زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ IMF سے کامیاب مذاکرات کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے چوتھے روز مثبت رجحان، مارکیٹ 265 پوائنٹس کے اضافے سے 56,945 پر۔ مختلف سیکٹرز میں اس وقت کارکردگی اچھی جاری ہے، شیئرز کی بائنگ کی اور پرچیزنگ کی۔ IMF سے کامیاب مذاکرات کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے چوتھے روز مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ مارکیٹ 265 پوائنٹس کے اضافے سے 56,945 پر ٹریڈ ہو رہی ہے۔ IMF سے کامیاب مذاکرات، اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ 100 انڈیکس کی اگر بات کی جائے تو مارکیٹ میں 265 پوائنٹس کے اضافے سے 56,945 پر مارکیٹ اس وقت ٹریڈ ہو رہی ہے۔ IMF سے کامیاب مذاکرات کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے چوتھے روز تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ سابق ڈائریکٹر اسٹاک ایکسچینج ظفر موتی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ ظفر موتی والا۔ یہ بتائیے گا کہ اس وقت مارکیٹ جو ہے ٹریڈ کر رہی ہے اور مثبت زون میں ہے مارکیٹ اور تیزی دیکھی جا رہی ہے، تو کیا اس کی بنیادی وجہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ مومنٹم تو کافی دنوں سے ہے۔ آج کے مومنٹم میں دو مین وجہ ہیں۔ ایک تو اپنا IMF سے جو ڈیل کمپلیٹ ہوئی ہے اس کا فائدہ کیپٹل مارکیٹ کو ہو رہا ہے۔ دوسرا ڈالر روپی کی پیریٹی میں تھوڑے دنوں سے ڈالر ہم کو مکے مار رہا تھا روپی کو، آج تھوڑا بہت روپی بھی بہتر کی طرف ہوا ہے، اس کا ہم کو ہے۔ ایک جو پریشانی تھوڑی سی ہے، بری خبر کہ انہوں نے کہا کہ مانیٹری پالیسی میں اب نیا نہیں بڑھائیں گے، بلکہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ PIB اور T-bill کے ییلڈ میں تھوڑی کمی ہوئی ہے، تو وہ جو ہے اس کا افیکٹ میں کیپٹل مارکیٹ کے لیے جو اچھا ہے وہ یہ ہے کہ، اور انڈسٹری کے لیے بھی اور بزنسز کے لیے بھی، کہ انٹرسٹ ریٹ تھوڑے کم کیے جائیں مانیٹری پالیسی میں، کم از کم 100 بیسس پوائنٹ۔ تو اس سے ایک سمبولک وے بنتا ہے، جیسا آج انہوں نے فیول کا بھی ایک سمبولک وے بنایا ہے کہ تھوڑا کم کیا، 2 روپے پیٹرول پر اور 6 روپے کچھ پیسے ڈیزل پر۔ تو ہمیں ایک سمبولک اور ایک مومنٹم بنانے کے لیے مانیٹری پالیسی میں بھی کوئی اچھی خبر چاہیے۔ اوور آل 57,000 کے اوپر ہم موو کر رہے ہیں ابھی۔ اچھا ظفر صاحب، یہ تو ایک اوور آل کنڈیشن ہو گئی جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلو کر کے مارکیٹ میں بہتری نظر آ رہی ہے۔ اگر ہم مختلف سیکٹرز کی بات کریں جس پر ہم زیادہ خرید و فروخت دیکھتے تھے، تو کون سے سیکٹرز آپ کو اس وقت نمایاں نظر آ رہے ہیں؟ انرجی ہے، بینکس ہیں، اپنا چھوٹے سیکنڈ اور تھرڈ ٹائر کے اسکرپٹس ہیں وہ کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی جو اچھی خبر ہے کہ مارکیٹ میں پرائس ڈسکوری اور ڈیپتھ ہونے لگی، کیونکہ روپی ٹرم میں ہم نے کافی سالوں بعد یسٹرڈے 25 ارب روپے کا روپی ٹرم میں ویلیوز میں کام دیکھا ہے، جس سے پرائس ڈسکوری اور مارکیٹ میں ڈیپتھ آ جائے گی، یعنی لوگوں کو خرید و فروخت آسان ہو جائے گی۔ اور والیومز تو آپ کو نظر یہ آ رہے ہیں، شیئروں میں 66 کروڑ کے، ابھی 60 کروڑ کے کام تو ابھی تک ہو چکا ہے کیپٹل مارکیٹ میں، ریڈی مارکیٹ میں۔ تو یہ شو کر رہا ہے کہ انویسٹر انٹرسٹڈ ہے اور بہت تیزی سے انٹری اور ایگزٹ مار رہا ہے۔ اچھا، آنے والے دنوں میں ڈالر پرائز اس پر کتنی اثر انداز ہو سکتی ہے؟ گیا اور اسی طرح ڈاؤن ورڈ موومنٹ کی ڈالر نے، تو ہماری کیپٹل مارکیٹ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ ظفر موتی والا ہم سے بات کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ IMF سے مذاکرات کے بعد صورتحال کچھ بہتر نظر آ رہی ہے اور مارکیٹ میں مختلف سیکٹرز میں جو چھوٹی بہتری لائی جا رہی ہے اس سے مارکیٹ کو سپورٹ مل رہی ہے۔ شکریہ ادا کریں گے ظفر موتی والا کا۔ IMF کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کامیاب مذاکرات کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے چوتھے روز مثبت صورتحال نظر آ رہی ہے، مارکیٹ میں اس وقت تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ IMF سے کامیاب مذاکرات، اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ 100 انڈیکس کی اگر بات کی جائے تو مارکیٹ میں 265 پوائنٹس کے اضافے سے 56,945 پر اس وقت ٹریڈنگ جاری ہے۔ ماہر معیشت سلمان نقوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ سلمان نقوی۔ اس وقت صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ مثبت زون میں ہے اور کاروباری ہفتے کا یہ چوتھا روز ہے، بنیادی وجہ کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً بنیادی وجہ بہت ساری ہیں. نمبر ایک, آئی ایم ایف کا ریویو سکسیسفلی کمپلیٹ ہوا ہے اور تاریخ میں پہلی دفعہ سکسیسفل ریویو کمپلیٹ ہوا ہے. کوئی آبجیکشن نہیں آیا بلکہ آئی ایم ایف نے اپریشیٹ کرا ہے. اس کے علاوہ میکرو اکنامکس انڈیکیٹرز پازیٹیو ہو رہے ہیں. آر ایس ایم گروتھ کا کوارٹرلی پازیٹیو آیا جو پہلے نیگیٹو رہا تھا. ڈالر آج گھٹنا شروع ہو گیا ہے دوبارہ. اس کے ساتھ ساتھ انٹرسٹ ریٹ جو ہے کائبور جو ہے وہ 19% پر آ گیا. یہ 25% تھا. انٹرسٹ ریٹ بھی جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے. کارپوریٹ پروفیٹیبلٹی بڑی ہے, ڈویڈنڈ ایلڈ بڑی ہے, مارکیٹ کیپٹلائزیشن بڑی ہے, انڈیکس بڑا ہے. دیر آر سو مینی. تو اس لیے اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بہتر پرفارم کر رہی ہے اور آج آل ٹائم ہائی روزانہ ایک نیا ریکارڈ بن رہا ہے. الحمدللہ 57,000 سے اوپر ٹریڈ ہو رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ڈالر پرائز مزید نیچے جائے گی اور مارکیٹ میں بہتری آئے گی؟ بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ دیکھیں آئی ایم ایف کی جب ٹرانچے اپروو ہو جاتی ہے تو جو ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل ایگریمنٹس کے تحت جو پیسے ہوتے ہیں لوگ روکے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب تک ڈیل نہیں ہوگی آئی ایم ایف کی, کیونکہ وہ ایک لائسنس ہے, وہ جب تک نہیں ہوگی ہم آپ کو فنڈنگ پرووائڈ نہیں کریں گے. وہ فنڈنگ بھی پرووائڈ کریں گے, نئی انویسٹمنٹ بھی آئے گی, بہت سارے کام رکے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں. تو یقیناً انشاءاللہ تعالی ڈالر جو ہے اس کے اوپر اب پریشر ہی آنا چاہیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ڈالر مزید نیچے جائے گا. آنے والے دنوں میں کون کون سے سیکٹرز آپ کو بہتر نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں ای اینڈ ایکسپلوریشن اینڈ پروڈکشن سیکٹر خاص طور پہ جس میں او جی ڈی سی, پی پی ایل, پی ایس او, سوئی ناردرن وغیرہ آتے ہیں. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا یہ پریشر ہے کہ سرکولر ڈیٹ کے ایشو کو سالو کرا جائے. حکومت نے ان کو ایک پلان بھی دیا ہے جو اپروو ہوا ہے. تو اس سینیریو میں یہ آئٹمز جو ہیں سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے کافی ہیں, یہ بڑھ رہے ہیں, روزانہ بڑھ رہے ہیں. اس میں بہت گنجائش ہے بڑھنے کی. تو ای این پی سیکٹر جو ہے وہ سر فہرست ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر جیسے انٹرسٹ ریٹ گھٹتا ہے تو یقیناً اس میں سیمنٹ سیکٹر, اسٹیل سیکٹر, ٹیکسٹائل سیکٹر, ٹیکنالوجی سیکٹر, ان پہ پازیٹیو امپیکٹس آئیں گے جو بھی ہائیلی لیوریج سیکٹرز ہیں. تو یہ وہ سیکٹرز ہیں جو اٹریکٹیو ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان میں جیسے جیسے مارکیٹ بڑھے گی ان میں اضافہ ہوتا رہے گا. بہت شکریہ. سلمان نقوی ماہر معیشت ہم سے گفتگو کر رہے تھے. آپ کو بتائیں کہ اس وقت آئی ایم ایف سے کامیاب مذاکرات کے بعد مارکیٹ میں مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے. آئی ایم ایف سے کامیاب مذاکرات کے بعد کرنسی مارکیٹ میں ڈالر بھی سستا ہونے لگا ہے. انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 64 پیسے کمی کے بعد 86 روپے 50 پیسے پر آ گیا ہے. مزید بات کرتے ہیں اب تک کے نمائندے کامران چوہان سے. جی کامران چوہان, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, آئی ایم ایف سے کامیاب مذاکرات کے بعد جہاں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے اور انڈیکس 57,000 کی بلند ترین سطح عبور کر گیا ہے. اسی طرح کرنسی مارکیٹ میں بھی اب ڈالر کو ریورس گیئر لگا ہے. انٹر بینک مارکیٹ اور اوپن مارکیٹ دونوں طرف ڈالر کی قیمت میں مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے. اگر انٹر بینک کی بات کریں تو ڈالر کی قیمت میں 1 روپے اور 64 پیسے کی کمی ہوئی, جس کے بعد انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 288 روپے 14 پیسے سے کم ہو کر 286 روپے 50 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے. اسی طرح اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 50 پیسے کی کمی کے بعد 289 روپے پر آ گیا ہے. گزشتہ روز اوپن مارکیٹ میں ڈالر 289 روپے 50 پیسے پر بند ہوا تھا. جی کامران چوہان تفصیل سے بتا رہے تھے. نگراں وفاقی وزیر مذہبی امور انیق احمد حج پالیسی 2024 کا اعلان کر رہے ہیں. آپ کو دکھاتے ہیں. ایک ٹکٹ 25,000 30,000 35,000 یہ ہم یعنی ڈائیلاگز آر اسٹل آن, نیگوسیشنز جاری ہیں. انشاءاللہ یہ جو اماؤنٹ ہے جو ایئر ٹکٹ کے حوالے سے ہم سیو کریں گے یہ حجاج کے اکاؤنٹ میں ہم پہنچا دیں گے. کچھ چیزیں میں موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں, ڈیٹیلز میں ابھی نہیں جا رہا کیونکہ وقت بچانے کے لیے ہم نے کچھ چیزیں کی ہیں. ان کے ہر چیز فری ہے. ایک چیز, ہر چیز حجاج کو ہم مفت دیں گے. ہم نے ایک کام یہ کیا کہ جو پہلی مرتبہ شاید ہوا کہ ہم تمام حجاج کو یعنی 90,000 حجاج کو ایک سوٹ کیس دیں گے. ایک سوٹ کیس ہم 4-5 چیزیں دے رہے ہیں لیکن وہ بڑا سوٹ کیس ہے, وہ 30 kg اور وہ with QR کوڈ ہے. حاجی کی تمام ڈیٹیلز موجود ہیں یہاں. ایک شکریہ اور
مجھ پر واجب ہے وہ ہے ہمارے جو منسٹر آئی ٹی عمر سیف صاحب. انہوں نے ہمیں قدم قدم پر ہمارے ساتھ تعاون کیا. بلکہ ایک کام اور بھی ہوا. ہم اس وقت بیٹھے ہیں منسٹر آف ریلیجس افیئرز میں, تو یہاں انہوں نے اپنا اسٹاف بھی یہاں بٹھایا اور ہم دن رات کام کر رہے ہیں کہ حج کو ڈیجیٹائز کر لیا جائے. تو الحمدللہ یہ حج 2024 یہ ڈیجیٹائز ہوگا. اس میں ہم ایک ایپ دے رہے ہیں, ہر حاجی کے پاس اس کے موبائل میں ایپ ہوگا پاک حج, یعنی اب اس کی کئی فیچرز ہیں. ہمارا حاجی گم نہیں ہوگا, وہ گم ہو ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پر اگر ایک حاجی منا سے عرفات جا رہا ہے, اسے واپس آنا ہے, اسے اپنا مکتب نہیں مل رہا, وہ یہ ایپ آن کرے گا. یہ اس کا ڈیمو آپ کو چاہیے, انفارمیشن چاہیے, وہ ہمارا اسٹاف آپ کو دے دے گا. آپ وہ صرف یہ اسے آن کرے گا اور آن کر کے وہ یہ کہے گا کہ مکتب 15 فرض کیجیے, مکتب 15, یہ مکتب 15 میں یہ ایپ آپ کو لے کر جائے گا. ہم نے ایک موبائل کمپنی سے بات کر لی ہے, 7 GB ڈیٹا بھی دیا جائے گا, سب فری ہوگا. ایک اور چیز کہ اگر ہمارے پاس یہ ڈیٹا یہ ختم ہو جاتا ہے, نیٹ کام نہیں کر رہا, تو کیا یہ ایپ چلے گا؟ تب بھی ایپ چلے گا. چوتھی بات, یہ 40 دن کے لیے جو ہمارا حاجی جاتا ہے, یہ موبائل فون ایسے استعمال کرے گا یا کر سکتا ہے کہ جس طرح ہم پاکستان میں یہ فون استعمال کرتے ہیں. لوکل کال ٹریٹ ہوگی, لا محدود کالز ہمارا حاجی کر سکتا ہے. ہم نے اور کیا, ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے حجاج ہوتے ہیں یہ پاکستان کے نمائندے ہوتے ہیں, یہ پاکستان کے سفیر ہوتے ہیں. امیج بلڈنگ کریں, خاص طور پہ ہماری جو خواتین ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا, ہم جاتے رہتے ہیں, آپ بھی جاتے رہتے ہوں گے یقیناً, کہ جب آپ ٹرکش خواتین کو دیکھتے ہیں یا انڈونیشی خواتین کو دیکھتے ہیں یا ملیشین کو دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو ایک عبایا ان کے پاس ہوتا ہے اور ایک ڈسپلن میں چلتی ہوئی نظر آتی ہیں. وہ ہماری خواتین جو ہمارے ملک کی نمائندہ ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ خواتین جب نظر آئیں حرمین میں تو معلوم ہو کہ یہ پاکستان کی خاتون. ہم تمام خواتین کو عبایا دے رہے ہیں, وہ عبایا پہنیں گی اور پیچھے اس عبایا کے پیچھے پاکستان کا پرچم موجود ہے, تاکہ معلوم ہو کہ یہ ہماری خواتین ہیں. ہم اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹا بیگ ہوتا ہے وہ بھی دے رہے ہیں, احرام بیلٹ بھی دے رہے ہیں, شو پیکج جو ہوتا ہے اس کے وہ بھی دے رہے ہیں. میں نے سم کی بات آپ کے سامنے کر لی, اور 7 GB کا ڈیٹا ان کو دیا جائے گا. میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دی کہ 11,75,000 کا جو پیکج ہے وہ کر دیا گیا ہے 10,75,000. باقی جو کچھ چیزیں ہیں اس میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ایک شارٹ حج جو پہلے کبھی نہیں ہوا, بعض لوگ ہمارے پاس بہت مصروف ہوتے ہیں, وہ جلد واپس آنا چاہتے ہیں, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک شارٹ پیکج دیں. شارٹ پیکج انہیں دیا جا رہا ہے, وہ 20-21 دن میں انشاءاللہ وہ حج کر کے واپس آ جائیں گے. ہمارے پاس ہمیں دیا وہ ہے 1,79,210, 1,79,210. 50-50 کوٹا ہوتا ہے, ایچ جی اوز کو 50%, ہمارے پاس 50%. ہم نے اسپانسرشپ پر کچھ سیٹیں الوکیٹ کی ہیں, کیونکہ ہمیں ڈالرز چاہیے, پاکستان کو ڈالرز چاہیے. تو اراؤنڈ $3,800 پر حاجی. وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے پاکستان میں جو لوکل ان کے عزیز ہیں, والد والدہ چچا تایا خالہ پھوپھی کو حج کرانا چاہتے ہیں تو وہ حج کرائیں گے, ڈالرز وہاں سے بھیجیں گے. بیلٹنگ ان کی نہیں ہوگی, بیلٹنگ ان کی نہیں ہوگی. جو اسپانسر کر رہا ہے ڈالرز میں,
100% وہ الحمدللہ اور انشاءاللہ حج پر جائے گا۔ ہم نے یہ بات کی کہ اس میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں کہ ہم نے وہاں آپ کی ثوابدید پر ہے، اگر آپ یعنی آپ کے آپشنز ہیں کہ آپ 2 بیڈ کا کمرہ لیں گے یا 3 بیڈ کا کمرہ لیں گے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میری فیملی ہے، میری فیملی میں بیوی اور 2 بچے۔ آپ کو بتائیں کہ نگراں وزیر مذہبی امور اس وقت حج پالیسی کا اعلان کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حج پالیسی میں مزید جو ہے جدت لائی گئی ہے اور آئندہ سال حج 10,75,000 روپے کا ہوگا۔ ریلیف کے عوام کے ساتھ سنگین مذاق۔ نگراں حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی کر دی۔ فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 4 پیسے کی کمی کر دی گئی، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 47 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ اونٹ کے منہ میں زیرہ، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی کر دی۔ قیمت میں کمی کی خبر سن کر سبھی خوش تھے کہ شاید اس بار کچھ ریلیف مل سکے گا۔ قیمت میں کمی تو ہوئی لیکن وہ بھی صرف 2 روپے 4 پیسے۔ قیمت میں معمولی کمی کے بعد فی لیٹر پیٹرول 281 روپے 34 پیسے کا ہو گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 47 پیسے، مٹی کے تیل کی قیمت میں 6 روپے 5 پیسے اور لائٹ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 9 روپے 1 پیسے کی کمی کی گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 296 روپے 71 پیسے، مٹی کا تیل 204 روپے 98 پیسے اور لائٹ ڈیزل 180 روپے 45 پیسے کا ہو گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں معمولی کمی کو عوام نے سنگین مذاق قرار دیا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ نگران حکومت نے قیمتوں میں آٹے میں نمک کے برابر کمی کی ہے۔ اب اونٹ میں زیرے کے برابر اس کمی پر عوام شور بھی نہ بچائیں تو پھر آخر کیا کریں؟ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی کو ملتان کے شہریوں نے مذاق قرار دے دیا۔ شہری کہتے ہیں کہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ تو 20 سے 30 روپے تک کرتی ہے، لیکن قیمتوں میں کمی معمولی سی کرتی ہے۔ پیٹرول کم کرنے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ فقیر 10 روپے نہیں لیتا، روٹی 15 روپے کی ہوگی ہے تو پیٹرول کا کیا؟ 2 روپے میں کچھ بھی نہیں آتا، وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ 15 دن پہلے لٹکائے رکھا ہے انہوں نے، 15 دن بعد 2 روپے کم کیے ہیں، بس بات تو وہیں کی وہیں ہے نا۔ یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہے بھائی جان، سیدھی سی بات ہے۔ نہ کام کرتے تو کوئی فائدہ نہیں، وہ بھی نہیں تھا ہمیں، کوئی کام کرے نہ کرے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب 2 روپے میں یہ آپ بتا دیں کتنا بائک چلے گی، کتنا کار نکالے گی، یہ تو بتا دیں۔ بڑھانے کے لیے 30 روپے بڑھ جاتے ہیں، ڈالنے کے لیے صرف 2 روپے۔ 2 روپے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نہیں 2 روپے سے تو کچھ نہیں ہونے والا، 15-20 روپے کرتے جب پھر اس کے کچھ ہوتا۔ ہاں 2 روپے نہ کیا کام پہنچی چڑھے نا، 100 روپے کا خرچہ ہو تو 2 روپے کیا فائدہ لے سکوں۔ ملک میں تیل و گیس کی غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ماڑی پیٹرولیم اور کویت فارن پیٹرولیم ایکسپلوریشن کی کمپنی کے درمیان MOU طے پا گیا ہے۔ کویت فارن پیٹرولیم ایکسپلوریشن کمپنی پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گی۔ تیل و گیس کی غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کامران چودھری سے۔ جی کامران چودھری۔ جی دیکھیں، تیل اور گیس کی غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ ماڑی پیٹرولیم اور کویت فارن پیٹرولیم ایکسپلوریشن کمپنی کے درمیان MOU طے پایا ہے۔ کویت فارن پیٹرولیم ایکسپلوریشن کمپنی پاکستان میں جو ہے وہ تیل اور گیس کے ذخائر کے لیے ایکسپلوریشن کرے گی، سرمایہ کاری کرے گی۔ دونوں کمپنیاں پاکستان سمیت دنیا بھر میں منتخب کردہ بلاکس میں مل کر کام کریں گی۔ MOU کے تحت دونوں کمپنیاں منتخب کردہ ممالک میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے مشترکہ اسٹڈیز بھی کرائیں گی اور اس MOU کے تحت اسٹریٹجک تعلقات، تکنیکی صلاحیتوں اور انفارمیشن شیئرنگ کو بہتر بنانے پر بھی ماڑی پیٹرولیم اور کویت فارن پیٹرولیم ایکسپلوریشن کمپنی کے درمیان جو ہے وہ اتفاق ہوا ہے۔ ماڑی پیٹرولیم اور کویت فارن پیٹرولیم ایکسپلوریشن کمپنی کے درمیان MOU طے پا گیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے تھے کامران چودھری۔ نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت SIFC کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور ملک کی معاشی صورتحال پر غور کیا گیا ہے۔ سرمایہ کاری اور ترقیاتی امور پر بھی صلاح مشورے۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر، 4 وزرائے اعلیٰ اور وفاقی وزراء شریک ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت SIFC کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس ملک کی معاشی صورتحال پر غور، سرمایہ کاری اور ترقیاتی امور پر بھی صلاح مشورے۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل
عاصم منیر چاروں وزرائے اعلیٰ اور وفاقی وزراء شریک ہیں۔ نگراں وزیر اعظم کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، آرمی چیف سمیت چاروں وزرائے اعلیٰ اور وفاقی وزراء شریک، ملک میں سرمایہ کاری سے متعلق ترقیاتی امور پر غور کیا جا رہا ہے۔ ویلکم بیک، خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ آپ بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے عہدیداروں سے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ عوام کو مہنگائی، غربت سے نجات دلانا ہماری ذمہ داری اور فرض ہے۔ اگر لوگ ترقی مانگتے ہیں تو تعلیم اور صحت مانگتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے، اور یہ سہولیات فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ 2013 سے 2017 کے دوران پاکستان دنیا کی 24ویں معیشت بن چکا تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے عہدیداروں سے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ عوام کو مہنگائی، غربت سے نجات دلانا ہماری ذمہ داری اور فرض ہے۔ اگر لوگ ترقی مانگتے ہیں، تعلیم اور صحت مانگتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے، اور یہ سہولیات فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ 2013 سے 2017 کے دوران پاکستان دنیا کی 24ویں معیشت بن چکا تھا۔ ہم ملک کی معاشی مشکلات کو سمجھتے ہیں، مشاورت سے ہی آگے بڑھیں گے۔ ہماری پالیسیوں پر کاروباری برادری نے بھرپور عمل کیا۔ ہماری پالیسیوں کو بھارت نے اپنایا، معاشی ترقی حاصل کی۔ نواز شریف کا لاہور چیمبر کے عہدیداروں سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ ہم ملک کی معاشی صورتحال جانتے ہیں کہ اس سے کس طرح سے نکلا جا سکتا ہے۔ ہم ملک کی معاشی مشکلات کو سمجھتے ہیں، مشاورت سے ہی آگے بڑھیں گے۔ ہماری پالیسیوں پر کاروباری برادری نے بھرپور عمل کیا۔ ہماری پالیسیوں کو بھارت نے اپنایا اور معاشی ترقی حاصل کی۔ نگراں صوبائی وزیر ریونیو یونس دھاگا نے تنخواہ اور مرات نہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ یونس دھاگا نے سیکریٹری سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن کو آگاہ کر دیا ہے۔ یونس دھاگا کا کہنا تھا کہ میں اپنی تنخواہ اور مرات سرنڈر کرتا ہوں۔ نگراں صوبائی وزیر ریونیو یونس دھاگا نے تنخواہ اور مرات نہ لینے کا اعلان کر دیا۔ یونس دھاگا نے سیکریٹری سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن کو آگاہ کر دیا۔ یونس دھاگا کا کہنا تھا کہ میں اپنی تنخواہ اور مرات سرنڈر کرتا ہوں۔ ٹی اے ڈی اے اور دیگر کوئی الاؤنس نہیں چاہیے۔ نگراں صوبائی وزیر کے فرائض اعزازی طور پر سر انجام دوں گا۔ 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد غیر قانونی افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک کل 2,28,000 سے زائد غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہنے والے افغان باشندے اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ گزشتہ روز 2,255 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے۔ رضاکارانہ طور پر افغانستان واپسی کے لیے افغان باشندوں کی بڑی تعداد چمن اور تورخم بارڈر پر موجود ہے۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکی شہریوں کو نکالنے کے حکومتی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر پٹیشن کے بارے میں عوام کی رائے۔ عوام کا کہنا ہے کہ محسن داور کی دائر کردہ پٹیشن عوام کے ساتھ زیادتی ہے اور سراسر غلط ہے۔ محسن داور ملک کے خلاف دشمن کا ایجنٹ ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افغان شہری ہمارے ملک میں دہشت گردی پھیلانے میں ملوث ہیں۔ ایمان مزاری اور محسن داور ہماری حکومت کے اس فیصلے کو عالمی سطح پر غلط تاثر کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ محسن داور نے یہ جو پٹیشن دائر کی ہے، یہ سراسر اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ یہ جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں یہ ملوث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم نے ان کو ایسے تو نہیں نکالا ہے، 40 سال ان کی مہمان نوازی کی ہے۔ جبران ناصر ہو گیا، ایمان لغاری صاحب ہو گئے، یہ ملک کے دشمن ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی جاگیردارانہ کرنا نظام، وہ نظام کے مالک ہیں، یہ وہ اس لیے کہہ رہے نہ جائیں۔ وہ ایجنٹ ہے ملک کے خلاف، دشمن کا ایجنٹ ہے وہ، جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غیر قانونی کو مت نکالو۔ کیوں نہیں نکالو؟ انہوں نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کیا ہے کہ یہ غلط ہے، ان کو نہ نکالا جائے۔ کیا آپ لوگ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا آپ لوگ پاکستان کے قانون کو فالو کرنے والے نہیں ہے جو ان کے خلاف ابھی آپ لوگ اکٹھے ہو کے یہی فرما رہے ہیں کہ ان کو نہیں نکالا جائے؟ انہوں نے صرف اور صرف اپنے آپ کو اپنا پولیٹیکلی سفر کو اچھا کرنے کے لیے کیا، کیونکہ یہ لوگ پہلے تو انہوں نے کبھی ایسی کوئی پٹیشن دائر نہیں کی جو پاکستان کے مفاد کے لیے۔ ایمان مزاری، محسن داور جیسے چند لوگ پاکستان کے امیج کو عالمی لیول پر
ایک عجیب سا تاثر کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں. اس پٹیشن کے بارے میں یہ کہ یہ اپنی صرف سیاسی مفاد کے بارے میں سوچ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ملک کے بارے میں یہ سوچ نہیں رہے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں افغانیوں کو نکالو, یہ تو سارا ملک کا نظام خراب کر رہے ہیں, یہ چوری ڈکیٹی اور یہ ہر کام میں ملوث ہیں. شہری مزاری صاحب اور دوسروں نے جو درخواست دائر کیا سپریم کورٹ میں, یہ تو بالکل ریاست کو چیلنج کرنا ہے, اس کی ہم بالکل مذمت کرتے ہیں. جو ہماری گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے اس پہ ہم خوش ہیں. ہم یہی کہتے ہیں آپ جائیں اپنے ملک جا کر لیگلی جو ہے آپ ہمارے ملک میں باقاعدہ پاسپورٹ کے ذریعے انٹر ہوں, اور ہم گورنمنٹ کے اس مطالبے کو سراہتے ہیں. جو نیشنلسٹ لیڈر ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے ان کے سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے ہو. قابل قبول نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کی کفالت کی جائے اور عام لوگ جو ہیں وہ لٹتے رہیں. حکومت کا اقدام اچھا ہے اور یہ پٹیشن جو ہے یہ سرے سر غلط ہے. جبران ناصر جیسے لوگ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں اس نے کیس دائر کیا ہوا ہے. دیکھو یہ ریاست کا فیصلہ ہے, افغان مہاجرین کو نکالنا یہ بالکل یہ ملک کا حق ہے, یہ ریاست کا حق ہے. کسی ملک میں بھی غیر قانونی طور پہ رہو تو ظاہر سی بات ہے اس سے پھر بساط پیدا ہوتے ہیں, خدا نخواستہ قتل غارت ہو جاتے ہیں. اب ادھر ایک بندہ کوئی قتل کرے اس کا شناخت نہ ہو تو کیا ہوگا پھر. جو پٹیشن یہ ان لوگوں نے دائر کی ہے افغان مہاجرین کے خاطر کہ افغان مہاجرین کو نہیں نکالا جائے, یہ بالکل سراسر غلط ہے. پاکستان کے امن کے خلاف ہیں, ان کو نکالنا ہی بہتر ہے. پٹیشن دائر کیا ہوا ہے, اگر کوئی اس کے خلاف جائے گا تو واقعی گورنمنٹ کے خلاف جائے گا. لاہور ٹریفک پولیس نے کم عمر ڈرائیور کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن جاری کیا ہوا ہے, اور سی ٹی او لاہور مستنصر فیروز کے مطابق 3 روز میں 9 مقدمات درج کیے گئے ہیں, اور جبکہ سینکڑوں گاڑیاں تھانوں میں بند بھی کی گئی ہیں. کم عمر ڈرائیوروں کے خلاف لاہور میں کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے, اور گزشتہ 3 روز میں بڑے پیمانے پر لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے اور کئی گاڑیاں بند کر دی گئی ہیں. شعیب بھٹی سے مزید تفصیل حاصل کرتے ہیں. جی شعیب بھٹی, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, لاہور میں کم عمر ڈرائیور کے خلاف جو کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے اور اس دوران 998 مقدمات درج کیے گئے ہیں. لاہور ٹریفک پولیس کا کم عمر ڈرائیوروں کے خلاف جو آپریشن تھا اس کا سلسلہ آج بھی کیا گیا, اور 3 روز کے دوران 998 مقدمات درج کیے کر کے سینکڑوں گاڑیاں تھانوں میں بند کی گئی, جبکہ والدین 18 سال سے کم عمر بچوں کو ہرگز گاڑی اور موٹر سائیکل نہ چلانے دیں. سی ٹی او لاہور کا کہنا ہے کہ والدین اپنے بچوں کا مستقبل کو خود ذمہ دار ہیں. تاہم کرمنل ریکارڈ بننے سے سرکاری نوکری اور ویزا حصول میں مشکلات کا بھی آ سکتی ہے. سی ٹی او لاہور کا اس حوالے سے والدین کے لیے مزید کہا گیا کہ اب کم عمر ڈرائیوروں کے خلاف ایف آئی آر بھی لانچ کی جا رہی ہیں. تاہم جو والدین اپنے بچوں کو کم عمر بچوں پہ کو گاڑیاں دینے سے پرہیز کریں, اور اسی حوالے سے شہر کے مختلف شاہراہوں اور ناکہ بندی بھی کی گئی ہے, اور رات گئے پوش علاقوں میں کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے, اور ابھی بھی جو لاہور سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. سی ٹی او لاہور کی جانب سے خصوصی ہدایت ہیں تمام تر وارڈنز کو, ایس پی ڈویژنل اور اسی طریقے سے ڈی ایس پی کو, کہ جیسے ہی کم عمر ڈرائیور کی نشاندہی ہو اس کے خلاف فوری طور پہ مقامی تھانے وائرلیس کی جائے. وائرلیس کرنے کے بعد ان کے خلاف استغاثہ. والدین اپنے بچوں کے مستقبل کے خود ذمہ دار ہیں, سی ٹی او لاہور نے واضح کر دیا ہے. کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. اپڈیٹ کر رہے تھے شعیب بھٹی. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.